یسایہ اور اس کا 8واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شالال ہاش بز کے لیے، اور 2 دیانت دار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبرکیہ کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاش بز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوخ کے آہستہ روپانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ اے لوگو دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو، اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلیم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے رب الافواج کی طرف سے، جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون گروں کی جو پھس پھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے سبنا ہوگی، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے، اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندوہ اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔